بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سسرال میں سازگار ماحول فراہم کرے۔ جو بیوی آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے گی، اس لیے لازم ہے کہ بیوی شوہر کے سامنے بن سور کر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے نکلنا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عورت کو جس انداز میں بدلنا چاہو اس انداز میں بدل جاتی ہے، لیکن خود کو بھی اس کے لیے بدلو۔ میاں بیوی کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر ایک دوسرے کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ شوہر سے فرمائشی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک فکر کرنے والا مرد ایک خوبصورت مرد سے بہتر ہے جو اپنی جان سے زیادہ آپ کی فکر کرے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ کچھ مرد ساس بہو کے جھگڑوں سے تنگ آ کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ چلو بیوی دوسری مل جائے گی، مگر ماں ایک ہی ہے۔ ایسے بیوقوف مرد ہی کیوں بول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ایک بہن ہے؟ اگر یہی سلوک اس کے ساتھ ہو تو کیا گزرے گی اس پر؟ یقین مانیے اس سوچ کے ساتھ دوسری تو کیا آپ کو پہلی بیوی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ یا غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کرے، کیونکہ کچھ دیر میں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکے۔ میاں بیوی کے لیے میری غلطیاں مجھے ہی بتائیں، کسی اور کو نہیں، کیونکہ انہیں میں نے سدھارنا ہے، دوسروں نے نہیں۔ جو خاوند حضرات پردیس میں رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کچھ وقت نکال کر اپنی بیوی اور بچوں سے لازمی بات کرے، ورنہ آہستہ آہستہ ان کو آپ کے بنا رہنے کی عادت ہو جائے گی اور بڑھاپے میں اولاد آپ کی خدمت سے بھاگے گی، جبکہ بیوی وہ پہلے ہی آپ سے دور ہے، اور جب آپ بات بھی نہیں کریں گے تو وہ بیچاری دکھی ہو جاتی ہے۔ اولاد مرد کے نصیب سے اور دولت عورت کے نصیب سے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت کم ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور جب اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کر لیتا ہے۔ جب اپنے خاوند سے سچی محبت کر لے تو پھر وہ کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ شریک حیات کا دوسروں سے موازنہ سنگین غلطی۔ کبھی بھی اپنے شریک حیات کا موازنہ کسی دوسرے مرد یا عورت سے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، ہر کسی کی شکل و صورت، عادات، مزاج، خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، خوبیاں اور خامیاں سب میں پائی جاتی ہیں، بے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے دور کے سہانے ڈول دیکھنے کے بجائے اپنی بانسری سے ہی زندگی میں سریلی دھن بکھیرے۔ خدا کی ذات پہ کامل یقین رکھے کہ اس نے آپ کے لیے بہترین شریک سفر منتخب کیا ہے۔ 13 گھنٹے کا روزہ رکھ کے سارے دن کی تکن سے چھوڑ، مگر مغرب سے چند گھنٹے پہلے گرم چولہے پہ کھڑی اپنوں کے لیے افطاری بناتے ہوئے عورت سے خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا بنا۔ بیٹیوں کے تحت نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں۔ شادی کر کے مرد کے باہر ملک جا کر کام کرنے اور بیوی کو پاکستان اکیلا چھوڑنے کو جرم قرار دیا جائے، یہ عورت پہ ظلم ہے، اور اسلام نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ رہے۔ اگر باہر ملک جانا ہے تو بیوی کو بھی ساتھ لے جائے یا پھر شادی نہ کرے۔ جہاں تک میرا خیال ہے عورت زیادہ آمدنی کے ساتھ شوہر سے دور رہنے کے بجائے کم آمدنی میں شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ مرد عورت پہ پابندیاں پتہ ہے کب لگاتا ہے؟ جب وہ عورت کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ ایسے کیا ضرورت ہے کہ بولے یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، اس سے نہ ملو، اس سے نہ ملو، کیونکہ مرد عورت کی نسبت معاشرے کی گندی نظروں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور جو وقت گزرتا ہے اسے کوئی فکر نہیں۔ آپ جو کریں، اگر مرد دل سے کسی عورت کی فکر کرتا ہے تو وہ اس عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی کے بعد اولاد جیسی نعمت ملتی ہے، بچے ہونے سے انسان کے اندر سے سنگ دلی ختم ہوتی ہے، انسان رحم دل ہو جاتا ہے، بچے خوشی کا باعث بنتے ہیں جس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ بچوں میں مصروفیت کی وجہ سے شیطانی وسوسے اور خیالات سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کتنی قربانی دیتی ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کے انجان جگہ میں دنیا بساتی ہے،
اس کی امید شوہر ہے، اگر وہ ہی حائل نہ کرے تو کتنے ظلم کی بات ہے نا۔ اگر آپ اپنی بیوی سے محبت اور میٹھی زبان سے پیش آئیں گے تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی بیوی آپ کو بہت یاد کریں گی کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اور شام تک آپ کے آنے کا انتظار کرے گی، اور اگر کبھی آپ دیر سے آئے تو اس کو فکر لگی رہے گا۔ اگر کچن میں کام کرتے اور کو جا کر یہ حقیقت بتا دے کہ آپ کی ہی ہمت ہے ورنہ میں تو ایک سیکنڈ یہاں نہ رک سکوں، تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور وہ آگ کے پاس بھی ایسے مسکرانے لگتی ہے جیسے ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہو۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور یہ رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو پورے غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پہ اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانے کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق سے اسے سمجھانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں ہے جتنے مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک آیا، اور میرا کیا حال ہوتا اگر میں اس کے زمانے کو پاتی۔ اس رشک کا کوئی سبب نہ تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ کی کس سہیلی کو ڈھونڈتے اور پھر ان کو ہدیہ دیتے۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کر، اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ کوئی عورت ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوگی۔ ایسا نہ کرے کہ ذرا سی بات میں ہپا ہو کر طلاق دے دے، عورت سے ناراض ہو جائے۔ قدرت نے عورت کو مرد پر جذباتی برتری دی ہے، اس لیے عورت ہمیشہ ہی مرد کے معاون و مددگار رہی، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی بہن اور کبھی بیٹی کے روپ میں۔ اس کے برخلاف جو عورت کسی نامحرم کی معاونت کرنا چاہے یا محرم کے برابر ہونا چاہے تو یہ ترقی نہیں، تنزلی ہے۔ رشتے اگر دل میں ہو تو توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، اگر رشتے دماغ میں ہو تو جوڑنے سے بھی نہیں جڑتے۔ عورت کون سے وقت میں خوبصورت لگتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہترین بات، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت حسین نہیں ہوتی جب تک دودھ پیتے بچے کو سراب نہ کرے اور تکلیف زدہ کی مصیبت دور نہ کرے۔ ضروری تو نہیں صرف محبت ہی ہو، رشتہ عزت کا بھی انمول ہوتا ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔